آج 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ ہے۔ آج کا دن آزاد ہندوستان کی تاریخ میں بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دن ہمیں ہندوستانی آئین کے نفاذ کی یاد دلاتا ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں آزادی کے تقریباً 2.5 برس بعد 26 جنوری 1950 کو ہند میں ہندوستانی آئین کے نفاذ کا اعلان کیا گیا تھا۔ عزیز دوستو، ہندوستان کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے۔ اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگوں نے حکومت کی ہے۔ 10ویں صدی سے 18ویں صدی تک اس ملک پر مسلم حکمرانوں نے حکومت کی ہے۔ اس کے بعد انگریز وارث ہو گئے۔ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندو اور مسلم متحد ہو کر جنگ لڑی اور پھر 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہو گیا اور اسے ایک جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ جمہوریت کا مطلب یہ تھا کہ اس ملک میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یکساں حقوق دیے جائیں گے، ہر ایک طبقے کے ساتھ برابری کی جائے گی۔ لہٰذا انہی اصولوں کے پیش نظر آئین سازی کی گئی اور 26 جنوری 1950 کو ہند میں آئین کا اعلان کیا گیا۔ دوستو، آزاد ہندوستان کے مہمانوں نے اپنی آنکھوں میں ایک پرامن متحد اور ترقی یافتہ ملک کا خواب سجا کر بے دریغ قربانیاں دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک بنے جہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئے، جہاں کبھی فتنہ وارانہ فساد نہ ہو، جہاں کبھی بدامنی نہ ہو، جہاں ہر ایک کو اس کا مکمل حق ملے، جہاں ذات پات اور رنگ و نسل کے نام پر بھید بھاؤ نہ ہو، جہاں کا ہر شہری تعلیم یافتہ ہو اور جہاں کبھی چوری وٹا کا ذریعہ نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست بدگردی ہوتی جا رہی ہے۔ انسانوں کی لاش پر چڑھ کر لوگ اقتدار کی کرسی تک پہنچنا اپنا شیوا بنا چکے ہیں۔ کبھی مذہب کے نام پر فساد بھڑکائے جاتے ہیں تو کبھی ذات پات اور عقائد کے نام پر ہندوستانیوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ محترم دوستو، یوم جمہوریہ ہمارے لیے مسرت و شادمانی کا دن ہے۔ یہ ہمیں جمہوریت کی دولت سے سرفراز ہونے کا احساس دلاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے اور یہ سوچنے کا پیغام بھی دیتا ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت کتنی باقی رہ گئی ہے۔ عملی طور پر ہندوستان جمہوری ملک ہے یا نہیں، جمہوری اقتدار کی پاسداری کی جا رہی ہے یا نہیں، یہ وہ امور ہے جو ہمیں محاسبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا جمہوری ملک جمہوریت کے کس پیغام پہ پہنچ چکا ہے اور اس سے حقیقی جمہوریت کا نمبردار بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ یہ آرزو ہے کہ محل و وفا سے کام رہے، یہ آرزو ہے کہ محل و وفا سے کام رہے، وطن کے باغ میں اپنا ہی انتظام رہے، گلوں کی فکر میں گلچی نہ صبح و شام رہے، نہ کوئی مرغ خالیہ سے اسیر دام رہے۔ اب اس کے بعد انگریزوں